أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، میری آواز نو سنن والی میری معززہ، صالحہ، عزت ماں میری سلامی روحانی ماؤ، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک دیاں خصوصیتاں دے متعلق بیان فرما رہے سن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں رمضان المبارک دا چن نظر آ جاندہ ہے، پہلی رات ہوندی ہے، تو شیطان اور جن سرکش جڑے نے انہاں نوں بن دتا جاتا ہے۔ اے رمضان المبارک دی تیسری خصوصیت ہے کہ شیطان اور سرکش جن جڑے نے وہ اللہ پاک انہاں نوں بن دیندا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، جننے بھی جہنم دے دروازے نے وہ سارے بند کر دیتے جاتے ہیں۔ اور پنجویں خصوصیت اس ماہ رمضان المبارک دیے وے کہ جنت دے سارے دروازے جڑے نو کھول دیتے جاتے ہیں، تے ایک اعلان کرنے والا اعلان کردا ہے، آندا ہے کوئی خیر دا بھلائی دا طلبگار وہ اگے ودے، ہے کوئی شرک کرنے والا وہ رک جاوے، بعد آ جائے۔ یہ ماہ رمضان المبارک دے اندر نیکیاں حسنات کرنے والا وہ اگے ود کے نیکیاں کرے۔ ماہ رمضان المبارک نو عام دنوں دی طرف نہیں گزارنا، بلکہ افضل ترین مہینہ جس طرح مہینوں دے اندر افضل ہے، اسی طرح اس دے امور وہ بھی افضل نے، تے انہاں دے اندر ود چل کے کام کرنا چاہیے، نوافل دے اندر سبقت کرنی چاہیے۔ فراز جڑے نے، جڑے فرد نمازاں نے، وہ تکبیر اولا دے نال ادا کیتیاں جان، صدقہ اور خیرات جڑی ہے وہ ود کر چڑھ کے عام دنوں دی نسبت اس دے اندر ادا کرنی چاہیے۔ نیکی تلاوت قرآن مجید جو ماہ رمضان المبارک دی خصوصیت ہے، جو اللہ پاک نے عظیم کتاب مسلمانوں نے عطا کیتی ہے، اس کا زیادہ تو زیادہ تلاوت اور ذکر و اذکار اہتمام کرنا چاہیے۔ اے ماہ رمضان المبارک دی خصوصیتاں۔ اور چھویں خصوصیت ماہ رمضان المبارک دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر ایک رات جنوں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رکھیاں نے 5 راتاں، 21ویں رات، 23، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، انہاں راتاں دے اندر اساں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ تے لیلۃ القدر ہے کہ یہ فرمایا 1000 مہینیاں نالوں افضل تے اعلیٰ رات ہے، اتنی عظیم رات ہے۔ اے ماہ رمضان المبارک دی
یہ بھی خصوصیت دے اندر 6ویں خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک دے اندر لیلۃ القدر جیسی رات جڑی وہ اس دے اندر رکھی. اور 7ویں ایسی خصوصیت ماہ رمضان المبارک دیے وے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ ادا کیتا ماہ رمضان المبارک دے اندر اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا فرمایا او ایسے طرح ہی جن میں اس بندے نے میرے نال حج کیتا. عمرہ کرنا تے اجر تے ثواب حج دے برابر ہے. دوسری حدیث آ رہی ہے انصار قبیلے دی انصاری خاتون جنوں سنان کیا جاندہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں حج دے متعلق کیا سی کہ حج تے تو ہاں جانا ہے تے نال جانا جی. اس عورت نے سواری نہ ہون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے عذر پیش کیتا. فرمایا حج تے نہیں گئے. فرمایا میرے کو سواری کو نہیں سی. فرمایا رمضان المبارک آ گیا رمضان دے اندر عمرہ ادا کر لے. عمرہ ادا کریں گی تے اجر تے ثواب اس طرح ہوئے گا جویں تم میرے نال حج کیتا ہے. عمرہ ادا کر لے حج تے تو نہیں ہے جا سکی کاس وجہ تو کہ عذر پیش کیتا کہ میرے کو سواری کو نہیں سی. فرمایا رمضان آ گیا رمضان المبارک دے اندر عمرہ کر لے تے حج دے برابر ثواب ہوئے گا. اے رمضان المبارک دیاں خصوصیتاں نے کہ اللہ پاک نے اتنا حسنات نیکیاں کٹھیاں کرن دا نیکیاں دا موسم بہار ہے کہ بندہ عمرہ کردا ہے تے حج دے برابر اجر تے ثواب پاندا ہے. اللہ دے حضور دعائے اللہ کما حق ہو یہ جو خصوصیتاں نے جو رمضان المبارک دیاں آفراں نے اس دے ادھر خصوصی ہانوں محنت کر کے یہ نعمتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.